آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا دورہ تربت میں۔ اس دورے کا مقصد صرف سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینا نہیں تھا، بلوچستان کی عوام کی خوشحالی کے لیے سول ملٹری کا تعاون ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایمن، اس کو کہتے ہیں سیکیورٹی اور ترقی ایک ساتھ۔ فتنۃ الہندوستان کے خلاف جو آپریشن ہوا تھا اس کے بارے میں بھی جو ہے نا بریفنگ دی گئی تھی، اور جتنے بھی ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں ہمارے بلوچستان کے لیے اس کے بارے میں بھی جو ہے نا اس میں بات کی گئی ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کاموں کو روکنا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر سول اور عسکری ادارے مل کے بلوچستان کے سارے مسئلے حل کریں گے اور مستقبل کو سنواریں گے۔ تو ابھی الحمدللہ عوام، ملٹری اور ہماری گورنمنٹ ایک پیج پہ آ گئی ہے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ ایسی چیزیں پہلے کبھی نہیں ہوا کرتی تھی، ہماری عوام بھی یہ چیز نوٹس کر رہی ہوگی، اور اس کے علاوہ بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور شفاف حکمرانی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں صحت کی، تعلیم، اس قسم کی چیزوں پہ فوری یہ لوگ فوکس کر کے ان پہ کام شروع کر چکے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے بلوچستان کی ترقی کی، تو فوج اس میں اپنا کردار پورا نبھائے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں ایمن خان اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا دورہ تربت میں۔ تربت کے حالیہ دورے میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے بلوچستان کو یہ پیغام دیا کہ بلوچستان کی ترقی اور امن کے لیے ہماری پاک فوج اکیلی نہیں بلکہ سول حکومت اور عوام اس کی شان بشانہ کھڑی ہے۔ اس دورے کا مقصد صرف سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینا نہیں تھا، بلکہ بلوچستان کی عوام کو یہ پیغام دینا تھا، بلوچستان کی عوام کی خوشحالی کے لیے سول ملٹری کا تعاون ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور اسی دورے کے بارے میں ہم جانیں گے مزید در شہوار سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہے آپ در شہوار؟ میں بالکل ٹھیک۔ ایمن، اس کو کہتے ہیں سیکیورٹی اور ترقی ایک ساتھ، اور میں بتاتی چلوں کہ اس دورے میں جو ہے فتنۃ الہندوستان کے خلاف جو آپریشن ہوا تھا اس کے بارے میں بھی جو ہے نا بریفنگ دی گئی تھی، اور جتنے بھی ترقیاتی کام ہو سکتے ہیں ہمارے بلوچستان کے لیے اس کے بارے میں بھی جو ہے نا اس میں بات کی گئی ہے، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کاموں کو روکنا نہیں ہے۔ اس چیز پہ زور ڈالا گیا ہے کہ یہ جو ترقیاتی کام ہے یہ کنٹینیو رہے، تاکہ بلوچستان جو ہے نا ترقیاتی کاموں میں اور آگے بڑھ سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی در شہوار ہماری فیلڈ مارشل نے یہ بات کی ہے کہ ان سارے مسائل کو ٹیکل کرنے کے لیے ہمیں عوام کی بھی اتنی ہی تعاون کی ضرورت ہے۔ تو یہ جب کمبائنڈ سول اور ملٹری تعاون ہوگا تب جا کے یہ سارے مسئلے حل ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر سول اور عسکری ادارے مل کے بلوچستان کے سارے مسئلے حل کریں گے اور مستقبل کو سنواریں گے۔ اور در شہوار ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب تک عوام تعاون نہ کرے یا عوام پاور نہ دے تو گورنمنٹ اور ملٹری کبھی بھی اکیلے نہیں لڑ سکتا۔ دیکھیں، جو بھی میں کہتی ہوں کہ رول ادا کر رہے ہیں، گورنمنٹ اپنا رول ادا کرتا ہے، ملٹری اپنا، لیکن جو سب سے بڑا رول ہے وہ عوام کا ہوتا ہے۔ تو ابھی الحمدللہ عوام، ملٹری اور ہماری گورنمنٹ ایک پیج پہ آ گئی ہے، چیزوں کو انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ عوام کا کچھ رول بھی بنتا ہے۔ وہ سپورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت تعاون بھی کرنے لگ جائے، بہت سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے ایمن، اور اس میں جو ہے نا سب سے زیادہ زور جو ہے نا گڈ گورننس پہ دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو عوامی پالیسی ہے اس پہ بھی جو ہے نا زیادہ فوکس دیا ہے، زیادہ ترجیح دی گئی ہے کہ جو بھی پالیسیز ہوگی اس میں جو ہے نا عوام کا فائدہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو یہ اب ہم چیزیں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں نا، تو میں اپنے ویورز کو بھی بتاتی چلوں کہ یہ ابھی یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہوئی ہے۔ میرے خیال سے کوئی 1.5-2 سال سے جو ہے نا یہ چیزیں ہونی شروع ہوئی ہے۔ ایسی چیزیں پہلے کبھی نہیں ہوا کرتی تھی، ہماری عوام بھی یہ چیز نوٹس کر رہی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ بنیادی ڈھانچے کی بہتری اور شفاف حکمرانی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ بالکل در شہوار، اور اگر ہم بات کریں جنوبی بلوچستان کی تو اس پہ بھی ایک اسپیشل فوکس ہے، اس پہ بھی بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو سماجی اور معاشی ترقی ہے اس کے لیے ہنگامی طور پہ یہ لوگ اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں صحت کی، تعلیم، اس قسم کی چیزوں پہ فوری یہ لوگ فوکس کر کے ان پہ کام شروع کر چکے ہیں۔ اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں ہمارے بے روزگار نوجوان ہیں تو میں کہتی ہوں بے روزگاری ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہم جتنے بھی اگر مسائل کی جڑ پہ جائے تو وہ ایک تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسرا بے روزگاری، تو اس کے لیے بھی فوری طور پہ اقدامات لیے جا رہے ہیں۔ اور میں کہتی ہوں بلوچستان کا کوئی بھی اب ایسا حصہ نہیں رہا جہاں پہ ترقیاتی کام نہیں ہوئے جا رہے، اور یا تو وہاں پہ سٹیپس نہیں لیے جا رہے۔ پورے بلوچستان کو کور کیا جا رہا ہے اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر ایک کونے کو دیکھا جائے۔
بالکل ٹھیک کہا آپ نے ایمن. اور بے روزگاری جو ہے نا، جیسے آپ نے کہا، یہ ایک مین مسئلہ ہے. اور میں اپنے ویورز کو بتاتی چلوں کہ یہ جو بے روزگاری والا مسئلہ جو آیا تھا پاکستان میں، یہ کووڈ سے آیا ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم نے دیکھے تھے کہ ایسے حالات نہیں تھے. اور کووڈ کے وجہ سے جو یہ حالات آئے ہیں، یہ صرف پاکستان میں نہیں آئے ہیں، یہ دوسرے ملکوں میں بھی آئے ہیں. آپ کینیڈا کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے کیا حالات ہیں. آپ یو ایس کو اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے کیا حالات ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم پازیٹیو چیز کو دیکھیں کہ ہمارے حکمران نے اس چیز کو دیکھا، اس پہ توجہ دی اور اس پہ کام کر رہے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے. جو ہو چکا ہے وہ ہو گیا ہے، اس کو ہم یاد نہیں کریں گے. اس پہ کام کیا کیا جا رہا ہے، اس پہ توجہ دی جا رہی ہے یا نہیں، اس چیز کو ہمیں فوکس کرنا چاہیے. جیسے ہمارے فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ جو فوج ہے وہ عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور جہاں تک بات ہے بلوچستان کی ترقی کی، تو فوج اس میں اپنا کردار پورا نبھائے گی. بالکل ایسی ہے دریشہوار. اور مجھے جو سب سے اچھی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی. ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب ہم فوج کو یاد کرتے ہیں یا اگر ہم فوج کی بات کرتے ہیں تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نوجوانوں کی. وہ نوجوان جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اور بہت ہی مشکل حالات میں ملک کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور ہر صورتحال میں سرو کرتے ہیں. تو ان نوجوانوں کو سراہا گیا ہے ان کی بہادری کے لیے اور ان کے کمٹمنٹ کے لیے. کیونکہ جو مشکل حالات آئے کچھ وقت پہلے، پاکستان میں بھی ایک جنگ کا ماحول تھا اور آپ کو پتہ ہے جنگ کے نام سے سب سے زیادہ جو ہماری نوجوان ہوتی ہے جو فوج میں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے گھروں کو بھی خط بھیج دیے کہ کیا پتہ ہم آئے نہ آئے. تو ان کو سراہا گیا. اور یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو عام عوام ہے وہ ان چیزوں کو جب ڈیپلی سمجھے گی تو پھر عوام کو بھی سمجھ آئے گی کہ فوج کو عوام کی کتنی ضرورت ہے اور ایک ملک کو فوج کی کتنی ضرورت ہوتی ہے. اور ایمن ایک اور اچھی بات یہ تھی کہ اس میں سیاسی اور انتظامی قیادت سے بھی ملاقاتیں ہوئی. اس کے علاوہ بلوچستان کی ترقی کے لیے انہوں نے ایک روڈ میپ بنایا ہے اور اس بات پہ بھی انہوں نے فوکس کیا ہے کہ اسی روڈ میپ کے اکارڈنگ یہ لوگ چلیں. اس کے علاوہ اس میٹنگ میں یہ پیغام دیا گیا ہے عوام کو کہ بلوچستان کا امن پاکستان کی سلامتی پہ ڈپینڈ کرتا ہے اور جو خوشحالی اور ترقی کا جو یہ سفر ہے، جو ایک پلاننگ ہے، یہ کسی بھی حالت میں رکے گی نہیں بلکہ آگے بڑھتی جائے گی. دریشہوار مجھے لگتا ہے کہ اس سارے ڈسکشن سے ایک ہی بات نکلتی ہے، وہ یہ ہے کہ اب بلوچستان کی عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ ایک صوبے کی ترقی اور صوبے کی حفاظت وہ صرف ہمارے حکمرانوں پہ نہیں ہے، وہ صرف ہمارے فوج پہ نہیں ہے بلکہ عوام پہ بھی ہے. اگر عوام مل جل کر اور اپنی میں کہتی ہوں کہ اگر وہ 90% یا 80% بھی دے دے ہماری حکومت کو، تو میں کہتی ہوں کہ صوبہ ترقی کیا صوبہ تو چھا جائے گا پورے ملک میں. اور اگر بلوچستان کی میں بات کروں، جتنے مسئلے ہیں، جتنے مسائل ہیں، تو اس سارے ڈسکشن میں یہ چیز بھی ہم وہ کر سکتے ہیں، ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ بات واضح کر دی ہے ہر اس بلوچ عوام کے لیے، یا میں کہوں گی کہ ہر اس بچے کے لیے جو کہ گمراہی کی طرف جاتا ہے یا پھر وہ غلط ہاتھوں میں لگ جاتا ہے. اگر وہ جوان یہ بات سمجھ جائے کہ فوج کے ساتھ مخلص رہنا اور حکومت کا ساتھ دینا، تو کوئی بھی دشمن اپنے کسی بھی منصوبے میں کامیاب نہیں ہوگا. دیکھیں من، ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی، بلکہ ہمارے عوام کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ چاہے کوئی بھی چیز ہو، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. آپ کو جو ہے نا دونوں ہاتھوں کی ضرورت ہے تاکہ اس کاموں کے لیے ایک سپورٹ مل سکے. تو اس بات کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عوام کو حکمران کے ساتھ اور فوج کے ساتھ ہاتھ ملانا ہوگا، ان کو سپورٹ دینا ہوگا، پھر جا کے ان سارے لوگوں کے، ہمارے عوام کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. بالکل دریشہوار. اور ہم امید بھی یہی کریں گے کہ اب عوام سمجھ جائے اور چیزوں کو بہت ہی غور و فکر سے لے. اور اس کے ساتھ دریشہوار آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیشہ بہت ساتھ دیا ہے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.